بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنا کام انتہائی توجہ و محنت کے ساتھ کر رہے ہوں گے۔ آج ہمارا ویک نمبر 8 کا تیسرا لیکچر ہے اور اس لیکچر کے اندر ہم حدیث نمبر 3 کی دہرائی کریں گے۔ اس کے لیے آپ دیکھیں کتاب کا صفحہ نمبر 50 ہے، جس کے اندر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ اب اس حدیث کا مفہوم، اس کی تشریح اور اس حدیث کا جو مقصد اور اس حدیث کا جو عملی زندگی سے تعلق ہے، یہ ہم آج پڑھیں گے اور ڈسکس کریں گے۔ بسم اللہ۔ تشریح کے اندر سب سے پہلی چیز جو سمجھائی گئی ہے، قرآن حکیم جو ہے وہ کلام الہی ہے جس کا موضوع انسان ہے۔ یعنی ایک تو یہ چیز ہے کہ یہ کسی عام انسان کا کلام نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور دوسری چیز یہ ہے اس کا موضوع انسان ہے، یعنی انسان سے متعلق، انسان کے رہنے سہنے کے متعلق، انسان کے دوسرے لوگوں کے سے متعلق جو بھی چیزیں ہیں وہ بتائی گئی ہیں۔ اور یہ کتاب جو ہے محض نماز اور روزے کی تعلیمات پر مشتمل نہیں ہے، بلکہ انسانی زندگی کے تمام پہلو، خواہ دنیاوی ہوں یا اخروی ہوں، معاشی ہوں یا معاشرتی ہوں، سیاسی ہوں یا سائنسی، سب کے بارے میں تابعد رہنمائی رکھتی ہے۔ یعنی یہ صرف روزے کی تعلیمات نہیں ہے، جس طرح پہلے کتابیں ہوتی تھیں تو ان کے اندر صرف مذہبی مناجات، فقہی مناجات اور اس سے متعلق جو چیزیں ہوتی تھیں ان کو بیان کیا جاتا تھا، لیکن یہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ اس کے اندر دنیاوی مسائل بھی ہیں، آخرت کے مسائل بھی ہیں۔ ایک انسان کی دنیا کیسے کامیاب ہو سکتی ہے اس کو ذکر کیا گیا ہے، ایک انسان کی آخرت کس طرح کامیاب ہو سکتی ہے اس کو بھی ذکر کیا گیا ہے۔ معاشی طور پر، یعنی انسان کا ذریعہ معاش، انسان معاشی طور پر کس طرح کمزور اور مضبوط ہو سکتا ہے اس کو بھی بیان کیا گیا۔ اسی طرح معاشرتی چیزیں، یعنی معاشرے کے اندر رہتے ہوئے انسان کا دوسرے لوگوں کے ساتھ رویہ اور رہن سہن ہے اس کے متعلق بیان کیا گیا۔ اسی طرح سیاسی، یعنی سیاست ہماری کیسی ہونی چاہیے، ہماری جو سیاست کے معاملات ہیں، ہمارا جو رہنما ہیں، ہمارے قائد ہیں، ان کا انتخاب اور ان کو کیسے کرنا چاہیے، یہ ساری چیزیں سیاست سے تعلق رکھتی ہیں، یہ بھی قرآن بیان کرتا ہے۔ اسی طرح سائنسی چیزیں، یعنی سائنس کے متعلق بے شمار معلومات ہیں جو قرآن مجید نے بیان کی ہیں، یہ تابعد یعنی ساری زندگی کے لیے ہمارے لیے رہنمائی کا جو ہے وہ درجہ رکھتی ہیں۔ اور جو پہلی کتابیں تھیں ان کے اندر جو باتیں بیان ہوتی تھیں وہ اسی زمانے کے اندر ہوتی تھی، لیکن قرآن مجید جو ہے وہ ایسی عظیم کتاب ہے کہ ہر معاشرے، ہر زمانے کا ہر فرد جو ہے وہ اس پر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی کو کامیاب کر سکتا ہے۔ اس لیے ہم اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک ہم اپنی دنیاوی زندگی کو قرآن کریم کے سانچے میں نہیں ڈال لیتے۔ یعنی ہم اپنی دنیاوی زندگی کو، ایک تو ہوتا ہے ہم نے اس کو قرآن مجید کو محض جو ہے ایک پڑھنے والی کتاب اور محض اس کو رٹا، طوطے کی طرح رٹا لگا کر پڑھنے والی کتاب سمجھا ہوا ہے، چومنے کے لیے، دعاؤں کے لیے یا اس طرح کی دوسری چیزوں کے لیے، یعنی جو مغفرت کا ذریعہ بنتی ہیں یا ایصال ثواب کے لیے۔ لیکن در حقیقت میں یہ قرآن مجید جو ہے وہ ہماری دنیاوی زندگی کے اندر، زندگی کے معاملات کے اندر ہمارے لیے رہنمائی کی حیثیت رکھتا ہے، اور اسی لیے جب تک ہم اپنی دنیاوی زندگی کو قرآن کے تعلیمات کے سانچے میں نہیں ڈال لیتے تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو یہ جو پیچھے چیزیں بیان ہوئی ہیں ان کے مطابق ان سب چیزوں کو قرآن کے مطابق ہونا چاہیے۔ ہماری دنیا، آخرت، سیاست، معیشت یا سائنس جو بھی ہے وہ ساری کی ساری قرآن سے ریلیٹڈ ہونی چاہیے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں، یعنی اس کا پہلا حق ہے اس کو پڑھنا چاہیے۔ یعنی جب آپ کو قرآن کو پڑھیں گے اس کے بعد اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور پھر عملی زندگی میں اس کی پیروی کریں۔ یعنی جب آپ قرآن کو سمجھ جائیں گے تو عملی زندگی میں اس کی پیروی کریں، قرآن کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں، قرآن کے لائے ہوئے نظام کے مطابق اس پر چلنے کی کوشش کریں اور اس کا پیغام جو ہے وہ دوسروں تک پہنچائیں اور
اس پر عمل کرنے کی ترغیب بھی دیں۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ خود پڑھنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو اس کا پیغام بھی پہنچانا ہے اور اس پر عمل کرنے کی ترغیب بھی دینی ہے۔ اس لیے قرآن مجید جو ہے وہ پوری انسانیت کے لیے رہنمائی کا درجہ رکھتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو سیکھیں بھی اور اس کو سمجھیں بھی اور اس پر عمل کر کے اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی بھی کوشش کریں گے۔ امید ہے آپ ان ہدایات پر عمل کریں گے، اور اس حدیث کا جو آپ نے کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا ترجمہ آپ نے زبانی یاد کرنا ہے، اور ترجمہ زبانی تب یاد ہوگا جب آپ کو اس کی عبارت یعنی جو شروع میں عربی عبارت ہے اس کو یاد کریں گے تو پھر یہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے گا۔ اس لیے سب سے پہلے آپ اس کے عبارت کو یاد کریں، اس کا ترجمہ زبانی یاد کریں اور اس کی تشریح بھی زبانی یاد کریں۔ امید ہے آپ ان ہدایات پر عمل کریں گے۔ اللہ حافظ۔